أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ آج ہم ہیں العقیدہ الواسطیہ کے ساتھ اہل سنہ والجماع کے عقائد پہ مشتمل ایک عظیم کتاب، قرآن و حدیث سے ماخوذ عقائد پہ مشتمل ایک عظیم کتاب۔ اور آخری درس میں ہم اس کتاب میں پڑھ رہے تھے ایمان کے بارے میں گفتگو کہ ایمان کسے کہتے ہیں۔ چنانچہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے جو اس کتاب کے مؤلف ہیں، رائٹر ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ ایمان نام ہے قول و عمل کا۔ جو کچھ ہم کہتے ہیں، جو عمل کرتے ہیں، یہ ایمان ہے۔ یعنی کہ اگر ہم زبان سے کہیں کہ میں اللہ پہ ایمان لایا، زبان سے کہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، اور دل میں بھی یہی عقیدہ ہو، اور پھر اس کے مطابق عمل بھی کریں، تو یہ ہے ایمان۔ اور اس میں یہ بھی بتایا تھا ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہ ایمان بڑھتا بھی ہے، کم بھی ہو جاتا ہے۔ بڑھتا ہے نیکیاں کرنے سے اور کم ہوتا ہے گناہ کرنے سے۔ اب کہتے ہیں امام صاحب آج کے درس میں، وَهُمْ مَعَ ذَلِكَ لَا يُكَفِّرُونَ أَهْلَ الْقِبْلَةِ بِمُطْلَقِ الْمَعَاصِي وَالْكَبَائِرِ۔ اور وہ کون؟ یعنی کہ اہل السنہ والجماع، اہل سنت، اہل الحدیث، وہ مع ذالک، اس کے باوجود اہل قبلہ کو کافر قرار نہیں دیتے۔ اس کے باوجود، اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی کہ باوجود اس کے کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ ایمان نام ہے قول کا اور عمل کا۔ دل میں بھی ایمان ہو، یقین ہو، زبان سے آپ اس کا اعلان کریں اور اس کے مطابق اعمال سر انجام دیں، یہ ہے ایمان۔ ٹوٹل کتنی چیزیں ہو گئی؟ 3۔ منافقین مسلمان نہیں تھے، کیوں؟ کیونکہ دل میں ایمان نہیں تھا، زبان پہ تھا۔ ابو طالب جو ہے یہ بھی مسلمان نہیں تھے، کیوں؟ دل میں تھا، زبان سے نہیں تھا۔ دل میں وہ مانتے تھے کہ میرا بھتیجا سچا ہے، جو کہتا ہے ٹھیک کہتا ہے۔ تو ایمان اس کا ہوگا جس کے دل میں بھی یہ چیزیں ہوں، زبان سے بھی اعلان کرے، اور اس کے مطابق پھر اعمال سر انجام دے، نماز روزہ کرے۔ تو یہ ابن تیمیہ آج کے درس میں کہہ رہے وہم مع ذالک، کہ اہل سنت، اہل الحدیث مع ذالک، اس کے باوجود لا یکفرون اہل القبلہ، وہ اہل قبلہ کو کافر قرار نہیں دیتے۔ اہل قبلہ سے مراد کون ہے؟ جو مکہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، جو نمازی ہیں۔ اہل قبلہ کہا جاتا ہے مسلمانوں کو، یعنی کہ وہ جن کا قبلہ مکہ ہے، اس کا مطلب یہ کہ نماز پڑھتے ہیں۔ تو یہ اہل سنت، اہل الحدیث اس کے باوجود کافر قرار نہیں دیتے اہل قبلہ کو، بمطلق المعاصی والکبائر، گناہوں اور کبیرہ گناہوں کی وجہ سے۔ اگر کوئی شراب پی لے تو یہ اس کو کافر نہیں کہتے، کوئی بدکاری کر لے تو اس کو کافر، کوئی سود لے تو اس کو کافر نہیں کہتے، مجرم سمجھتے ہیں لیکن کافر نہیں کہتے اس کو۔ الکبائر کبیرۃ ان کی جمع ہے، بڑے بڑے گناہ۔ معاصی معاشیت ان کی جمع ہے، اللہ کی نافرمانی۔ کما یفعلہ الخوارج، جیسا کہ یہ کام کرتے ہیں خوارج۔ خوارج یہ لفظ کہاں سے آیا؟ خروج سے، یعنی کہ وہ جو حکمرانوں کے خلاف خروج کرتے ہیں، بغاوت کرتے ہیں۔ اور ان کو حروری بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ سب سے پہلے
جب جناب علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ان کے لشکر سے الگ ہوئے تھے، ان کو کافر کہا تھا، تو یہ ہرورہ مقام پہ ٹھہرے تھے. ہرورہ مقام کو انہوں نے اپنا ہیڈ کوارٹر بنایا تھا، تو اس لیے ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ ہروری بھی کہا جاتا ہے. اور ان کو اہل نہروان بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ نہروان کی جنگ میں یہ جناب علی سے لڑے تھے رضی اللہ تعالی عنہ. تو مجھے آپ کی توجہ چاہیے، درس بڑا اہم ہے کہ اہل سنت، اور اہل سنت سے مراد میں پہلے بھی کئی دفعہ کہہ چکا ہوں، انڈیا پاکستان کے اہل سنت نہیں ہے. اس سے مراد وہ لوگ نہیں ہیں جو یہاں انڈیا پاکستان میں اہل سنت کے لفظ پہ قبضہ کر چکے ہیں. اس سے مراد ہے حقیقی طور پہ اہل سنت، جیسا کہ سعودیہ کے لوگ ہیں موجودہ زمانے میں. امام احمد بن حنبل تھے، امام مالک تھے، امام شافعی تھے، عام طور پہ تبع تابعین اور تابعین تھے، امام بخاری، امام مسلم، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ وغیرہ. تو اہل سنت، اہل حدیث ایمان کے بارے میں یہ ماننے کے باوجود کہ ایمان نام ہے، دل کی تصدیق کا، زبان کے اقرار کا اور اعضاء کے عمل کا، اس کے باوجود وہ کافر قرار نہیں دیتے اہل قبلہ کو گناہوں اور کبیرہ امور کی وجہ سے. کما یفعل الخوارج، جیسا کہ یہ کام کرتے ہیں خوارج. خوارج کیا کام کرتے ہیں؟ خوارج کہتے ہیں کہ جس نے بھی کبیرہ گناہ کا ارتکاب کیا وہ توبہ نہیں کرتا تو وہ کافر ہے. سود لینے والا کیا ہے؟ کافر. زنا کرنے والا کیا ہے؟ کافر. یتیموں کا مال جو کھا لے کبیرہ گناہ ہے وہ بھی کافر. جھوٹی گواہی دے وہ بھی کیا ہے؟ کافر. اور ان کے نزدیک یہ کافر ہے، اور جب فوت ہوگا تو سیدھا جہنم میں جائے گا، الا یہ کہ مرنے سے پہلے توبہ کر لے. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کا عقیدہ کتنا خطرناک ہے. ایسے ہی عقائد رکھنے والے لوگ ہر مسلمان ملک میں اپنی فوج پہ حملے کرتے ہیں، پولیس پہ حملے کرتے ہیں اور طاقت کا استعمال کرتے ہیں. یہ تو تھے خوارج. ایک اور گمراہ فرقہ ہے، اس کا نام ہے معتزلہ. کیا نام ہے؟ معتزلہ. وہ بھی خوارج کے قریب قریب ہے اس مسئلے میں، لیکن تھوڑا سا فرق ہے ان دونوں کے مابین، وہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. خوارج کہتے ہیں کہ کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرنے والا کافر ہے اور ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا. اور معتزلی کہتے ہیں یہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، لیکن ہم اس کو کافر نہیں کہتے، نہ اس کو مسلمان مانتے نہ کافر. یہ بیچ بیچ میں ہے. یہ کدھر ہے؟ بیچ بیچ میں، دونوں کے درمیان ہے، اسلام اور کفر کے درمیان میں ہے، لیکن انجام اس کا جہنم ہے ان کے نزدیک بھی. اچھا، میرے اور آپ کے نزدیک کیا انجام ہے اس کا؟ جو شراب پیتا ہے، سود لیتا ہے اور قتل کرتا ہے مسلمانوں کو، اس قسم کے کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے، اس کا انجام کیا ہے؟ توبہ کر لے تو سب کے نزدیک وہ ٹھیک ہے نا، پھر تو اس میں تو ہم سب برابر ہیں. توبہ کر لے تو سب کے نزدیک وہ ٹھیک ہے، لیکن توبہ نہیں کرتا، پھر میرا سوال ہے، اگر توبہ نہیں کرتا تمہارے نزدیک وہ مسلمان ہے لیکن اچھا مسلمان نہیں ہے مسلمان، جہنم میں جائے گا؟ جی ہاں، اس کا انجام جو ہے یہی ہے کہ اس کو عذاب دیا جائے، سزا دی جائے، جہنم میں ڈالا جائے. لیکن اللہ چاہے تو معاف کر دے، اللہ چاہے تو ویسے معاف کر دے، یا کسی نبی وغیرہ کی شفاعت سے معاف کر دے، کسی فرشتے کی شفاعت سے معاف کر دے. صحیح حدیث ہے، فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہ میری شفاعت روز قیامت ہوگی ان لوگوں کے لیے جو کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرنے والے ہیں. تو امام صاحب کیا کہہ رہے تھے کہ اہل سنت، اہل الحدیث، سلفی لوگ یہ کافر نہیں کہتے اہل قبلہ کو
گناہوں اور کبیرہ امور کے ارتکاب کی وجہ سے، جیسا کہ یہ کام کرتے ہیں خوارج۔ بل الاخوۃ الایمانیۃ ثابتۃ مع المعاصی، بلکہ ایمانی بھائی چارہ، ایمانی اخوت یہ قائم ہے مع المعاصی، گناہوں کے باوجود، گناہوں کے باوجود بھائی چارہ کیا ہے؟ قائم ہے۔ چنانچہ قتل کرنے والا مقتول کا کیا ہے؟ بھائی ہے، حالانکہ جرم بہت بڑا کیا ہے، لیکن اسلامی لحاظ سے اس کا کیا بنتا ہے؟ بھائی ہے۔ چوری کرنے والا اور جس کے گھر سے اس نے چوری کی ہے، دونوں کیا ہیں؟ بھائی بھائی ہیں۔ کما قال سبحانہ فی آیت القصاص، جیسا کہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے فی آیت القصاص، قصاص والی آیت میں۔ کون سی آیت میں کہا ہے؟ قصاص والی آیت۔ یہ سورہ بقرہ ہے، آیت کا نمبر میں آپ کو لکھوا دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سورہ بقرہ آیت نمبر 178 میں، 178، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم القصاص فی القتلی، مقتولوں کے معاملے میں تم پہ فرض کر دیا گیا ہے بدلہ لینا۔ اگر کوئی قتل ہو جائے تو تمہیں چاہیے کہ تم اس کا بدلہ لو، لیکن کون لے گا؟ میں اور آپ نہیں، حکومت کا کام ہے، پولیس کا کام ہے، عدالت کا کام ہے، کورٹ کا کام ہے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ مقتولوں کے معاملے میں تمہارے اوپر بدلہ دینا فرض کر دیا گیا ہے۔ تو قتل کبیرہ گناہ ہے کہ چھوٹا گناہ ہے؟ کبیرہ گناہ ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ، جس کو اس کے بھائی کی طرف سے کچھ نہ کچھ معافی مل جائے۔ یہ معافی کس کو ملی ہوگی؟ قاتل کو۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے، جواب آپ کا درست ہے، ان کی معافی کس کو ملی ہوگی؟ قاتل کو۔ معاف کیا کس نے ہوگا؟ مقتول کے وارثوں نے، مقتول کے بیٹے نے، مقتول کے بھائیوں نے، مقتول کے والد نے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ فمن عفی لہ، پس جس کو معاف کر دیا جائے، من اخیہ، اس کے بھائی کی طرف سے، جس کو معاف کر دیجئے وہ تو ہوا قاتل، اور اس کا بھائی کس کو قرار دیا جا رہا ہے؟ مقتول کو، مقتول کے بیٹے کو، مقتول کے بھائی کو۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ اب بھی بھائی بھائی ہیں، پس جس کو معاف کر دیا جائے اس کے بھائی کی طرف سے کچھ، فاتباع بالمعروف، تو وہ پیروی کرے معروف طریقے کے ساتھ۔ اس کا کیا مطلب ہے جی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ معافی ملی ہے کچھ نہ کچھ مطلب یہ ہے کہ یہ معافی مل گئی ہے کہ چلو جی گردن نہیں اتاریں گے، کس کی؟ قاتل کی، لیکن ہم دیت لیں گے۔ کیا لیں گے؟ ہم دیت لیں گے۔ مثال کے طور پہ 5 کروڑ روپیہ لیں گے ہم۔ اب 5 کروڑ روپیہ فوری طور پہ شاید نہ مل سکے، اب مقتول کے وارث قاتل کے پیچھے پیچھے ہوں گے۔ معاہدہ ہوا تھا اس کے مطابق پیسے دو بھائی، 1 مہینہ ہو گیا تو انہوں نے کہا تھا ہر مہینے 5 لاکھ روپیہ دیا کریں گے، دو۔ تو اللہ نے کہا فاتباع بالمعروف، اس کا پیچھا تو ہم نے کرنا ہے اچھے طریقے سے، برے طریقے سے نہیں۔ واضح ہو گیا؟ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ، اور قاتل پہ واجب ہے کہ وہ دیت ادا کرے، معاوضہ ادا کرے، بِإِحْسان، اچھے طریقے سے۔ اچھا، یہ آیت آپ کے سامنے کیوں رکھی گئی یہاں پہ؟ یہ بتانے کے لیے کہ قتل کے باوجود بھائی چارہ قائم و دائم ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ وہ کافر نہیں ہے، اس کا مطلب یہ کہ وہ کافر نہیں ہے۔ یہ پہلی دلیل تھی اہل سنت اور اہل حدیث کے عقیدے کے حق میں کہ کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرنے والا مجرم ضرور ہے لیکن کافر نہیں ہے، بھائی چارہ، ایمانی بھائی چارہ، دینی بھائی چارہ قائم و دائم ہے۔ وقال، اللہ تعالی نے فرمایا وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا،
اگر مومنوں میں سے دو گروہ اقتتلوا آپس میں لڑ پڑیں فاصلحوا بینہما تو ان کے درمیان کیا کرا دو؟ صلح کرا دو. فإن بغت احداہما علی الاخری اگر ان دو گروہوں میں سے ایک دوسرے کے اوپر زیادتی کرے فقاتلوا التی تبغی تو تم لڑو اس گروہ سے جو زیادتی کر رہا ہے. تم لڑو، یہ کون ہوگی تم لڑو؟ حکومت. وارث تو یہاں کوئی تعلق نہیں ہے نا، یہ تو ہے کہ نہیں عید شروع ہوگی نا. دو مومن گروہ آپس میں لڑ پڑے ہیں اور ان میں سے ایک بات نہیں آ رہا، صلح کے لیے تیار نہیں ہو رہا، دوسرے کے اوپر زیادتی کرتا ہی چلا جا رہا ہے. تو فرمایا کہ اب تمہارا فرض ہے، دوسرے مسلمانوں تمہارا فرض ہے کہ تم لڑو اس گروہ سے جو زیادتی کر رہا ہے. تو یہ لڑنے والا کون ہوگا؟ یہ مسلمان حکومت، فوج، پولیس. حتی تفیء الی امر اللہ کب تک تم نے لڑنا ہے اس زیادتی کرنے والے گروہ سے؟ جب تک کہ یہ اللہ کے حکم کی طرف، اللہ کی شریعت کی طرف واپس نہ آ جائے، اللہ کے حکم کو نہ مان لے، اللہ کی شریعت کو نہ مان لے. فَإِنْ فَاءَتْ بس اگر وہ اللہ کی شریعت کی طرف واپس آ جائے فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا تم ان دونوں کے درمیان صلح کرا دو بالعدل کیسے؟ عدل و انصاف کے ساتھ. وَأَقْسِطُوا اور عدل و انصاف کرو. ان اللہ یحب المقسطین یقیناً اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے عدل و انصاف کرنے والوں سے. انما المؤمنون اخوہ مومن صرف اور صرف بھائی بھائی ہیں، بس تم اپنے دو بھائیوں کے مابین صلح کرا دو. سورہ حجرات آیت نمبر 9 اور 10، 9 اور 10. اس آیت سے کیا پتا چلا کہ اللہ نے آپس میں لڑنے والے دو گروہوں کو لڑائی کے باوجود مومن اور مسلم قرار دیا ہے. حالانکہ لڑائی لڑنا کبیرہ گناہ ہے کہ چھوٹا گناہ ہے؟ مسلمان کا مسلمان سے لڑنا یہ کبیرہ گناہ ہے. اس کے باوجود اللہ تعالیٰ ان دو لڑنے والے گروہوں کو مسلمان کہہ رہے ہیں، مومن کہہ رہے ہیں. تو پتہ چلا کبیرہ گناہ کرنے کے باوجود کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرنے والا کافر نہیں کہلائے گا، مجرم ہے، بڑے خطرے میں ہے، جہنم کی آگ کا خطرہ ہے، قبر کے عذاب کا خطرہ ہے، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اسے پکڑ سکتے ہیں، لیکن مسلمان ہے، کافر نہیں. اللہ نے لڑائی کا تذکرہ کیا اور کہا دو مومن گروہوں میں لڑائی ہو جائے، اور آخر میں پھر کہا کہ مومن تو بھائی بھائی ہیں، صلح کرا دو. اور اس کی تائید میں ہم وہ حدیث بھی پیش کر سکتے ہیں جو بخاری شریف میں آئی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ اسی دوران حسن آئے رضی اللہ تعالی عنہ، جناب علی کے بیٹے، سیدہ فاطمہ کے بیٹے اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسے جن سے آپ بڑی محبت کرتے تھے، وہ آئے تو آپ نے ان کا اہتمام کیا، انہیں توجہ دی اور پھر کہا ان ابنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا سردار ہے. کون؟ حسن. وَلَعَلَّ اللَّهَ يُصْلِحُ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ عَظِیمَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِینَ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بیٹے کے ذریعے دو عظیم مسلمان گروہوں میں صلح کرائے گا. اچھا، اس حدیث میں دو مسلمان گروہوں کو لڑائی کے باوجود مسلمان قرار دیا جا رہا ہے، اور یہ پھر دو گروہ کون سے تھے؟ ایک جناب علی کا اور ایک سیدنا معاویہ کا. تو پتہ چلا جناب علی کا گروہ بھی مسلمان اور جناب معاویہ کا گروہ بھی مسلمان، یہ بھی مسلمان وہ بھی مسلمان. لڑائی لڑنا غلط ہے، کبیرہ گناہ ہے، لیکن لڑائی ہو جائے تو اس وجہ سے ہم لڑنے والے کو کافر قرار نہیں دیں گے. تیسری دلیل جو ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اپنی کئی کتب میں ذکر کیا، یہاں پہ ذکر نہیں کی. اچھا، دلیل کس بات کی دے رہے ہیں ہم جی؟
کہ مسلمان کبیرہ گناہ کر بیٹھے تو اس کی وجہ سے کافر نہیں کہلائے گا، مسلمان ہی رہے گا۔ تیسری دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالی نے کہا ہے کہ شراب پینے والے کو اللہ نے کہا، اللہ کی شریعت نے کیا کہا، کیا سزا دی ہے جی؟ شراب پینے والے کو کوڑے مارے جائیں گے۔ اگر کافر ہو جائے شراب پینے سے تو اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ کہتے کہ اس کو قتل کر دو کیونکہ مرتد ہو گیا ہے۔ اگر کوئی چوری کرے، شریعت نے کہا چوری ثابت ہو جائے تو اس کا کیا کرو جی؟ ہاں نذیر صاحب کیا کریں؟ ہاتھ کاٹ دو۔ اگر کبیرہ گناہ کرنے سے کوئی مرتد ہو جاتا تو شریعت کہتی کہ چوری کرنے والے کی چوری ثابت ہو جائے تو اس کو قتل کر دو کیونکہ یہ مرتد ہے۔ ایسا نہیں کہا گیا۔ ایسی اگر کوئی کسی پہ تہمت لگائے بدکاری کی تو شریعت نے کیا سزا رکھی ہے جی؟ بتائیں آپ لوگ۔ 80 کوڑے تہمت لگائی ہے، تہمت لگائی ہے، ثابت نہیں، 80 کوڑے۔ حالانکہ تہمت لگانا کبیرہ گناہ ہے۔ تو اگر کبیرہ گناہ کرنے سے تہمت لگانے والا کافر ہوتا تو شریعت کہتی کہ اس کو قتل کرو کیونکہ مرتد ہو گیا ہے۔ تو یہ 3 دلائل آپ کے سامنے رکھے گئے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرنے کے باوجود مسلمان رہتا ہے، مجرم ضرور ہے، کافر نہیں۔ یہاں پہ ایک سوال ہے کہ کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرنے والا کیا اس کو السلام علیکم کہنا جائز ہے؟ جائز ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام اذا لقیتہ فسلم علیہ، جب مسلمان آپ کو ملے تو آپ اسے سلام کہیں۔ یہ نہیں آپ نے کہا کہ اگر وہ فاسق ہے، فاجر ہے تو پھر سلام نہیں کہنا۔ لیکن اگر السلام علیکم نہ کہنے میں کوئی فائدہ ہے تو پھر نہیں کہنا چاہیے۔ ہے وہ مسلمان لیکن السلام علیکم نہ کہنے میں فائدہ ہے تو پھر آپ اسے السلام علیکم نہ کہیں۔ مثال کے طور پہ آپ کا بھائی ہے، کوئی گناہ کرتا ہے جس کے بارے میں آپ اسے کئی دفعہ سمجھا چکے ہیں، بات نہیں آتا، اب آپ نے اس سے بائیکاٹ کر دیا ہے تاکہ یہ اپنی اصلاح کرے، یہ سدھر جائے، تو پھر اگر آپ کو امید ہے کہ اس کا فائدہ ہوگا تو پھر بائیکاٹ کیا جائے گا، پھر آپ السلام علیکم نہیں کہیں گے۔ آپ غور کریں اس بات پہ کہ کعب بن مالک رضی اللہ عنہ تبوک کی لڑائی سے پیچھے رہ گئے تھے۔ پیچھے رہنے والے تو بڑے لوگ تھے لیکن سب منافق تھے۔ جو سچے مسلمان تھے وہ کعب بن مالک تھے اور 2 آدمی اور تھے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے منافقوں کے عذر کو قبول کیا۔ کسی نے کہا جی میری امی جان بیمار تھی میں اس لیے نہیں آ سکا، کسی نے کہا میرا یہ مسئلہ تھا، کسی نے کہا یہ مسئلہ تھا، آپ نے ان سب کو معاف کر دیا۔ لیکن یہ 3 سچے تھے، انہوں نے سچ بولا تھا، ان کو معافی نہیں ملی۔ ان کے بارے میں حکم ہوا کہ ان کو کوئی نہیں بلائے گا بائیکاٹ۔ تو کیا یہ کافر تھے؟ غلطی ہوئی تھی تو اس لیے ان کا بائیکاٹ کیا گیا اور کہا گیا ان کو کوئی السلام علیکم بھی نہیں کہے گا۔ 50 دن تک یہ بائیکاٹ جاری رہا۔ 50 دنوں کے بعد اللہ نے توبہ نازل کی۔ تو بتانا کیا چاہ رہا تھا کہ ان 50 دنوں میں ان کا بائیکاٹ کیا گیا، ان کو السلام علیکم نہیں کہا جاتا تھا۔ تو پتہ چلا کہ کوئی وجہ ہو، کوئی مقصد ہو تو پھر آپ کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرنے والے کو السلام علیکم نہیں کہیں گے۔ اور اگر آپ کو یہ خطرہ ہو کہ اگر میں نے اس کا بائیکاٹ کیا یہ تو اور خوش ہوگا کہ شکر ہے میری جان چھٹی، ابا جی سے اب میں گناہ کرنے میں آزاد ہو گیا، تو پھر آپ بائیکاٹ نہ کریں۔ بائیکاٹ کرنے میں دیکھنا پڑتا ہے کہ فائدہ کس چیز میں ہے، بائیکاٹ کرنے میں فائدہ ہے یا بائیکاٹ نہ کرنے میں فائدہ ہے۔ اگلا سوال یہ ہے آپ لوگوں سے، کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرنے والا کیا اس کے لیے محبت آپ کے دل میں ہونی چاہیے؟
کبیرہ گناہ شراب پیتا ہے، سود لیتا ہے، چوری کرتا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ آپ کے دل میں اس کے لیے محبت بھی ہو، نفرت بھی ہو۔ جب آپ دیکھیں اس کا ایمان کہ ہے تو کلمہ پڑھنے والا، کم از کم کافر نہیں ہے، تو آپ اس کے ایمان، کمزور ایمان کے مطابق کمزور سی محبت رکھیں اس کے لیے دل میں، اور جب آپ کی نگاہ پڑے اس کے گناہ پہ تو آپ اس کے لیے نفرت رکھیں، تو دونوں چیزیں ایک ہی وقت میں آپ کے دل میں اس کے لیے موجود ہوں گی۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَلَا يَسْلُبُونَ الْفَاسِقَ الْمِلِّيَّ الْإِسْلَامَ بِالْكُلِّيَّ وَلَا يُخَلِّدُونَهُ فِي النَّارِ كَمَا تَقُولُ الْمُعْتَزِلَةُ۔ وَلَا يَسْلُبُونَ، اور یہ نہیں چھینتے اور یہ نفی نہیں کرتے۔ یہ کون؟ ان کے بارے میں گفتگو ہو رہی تھی، اہل سنت، اہل الحدیث، سلفی لوگ۔ ولا یسلبون، یہ نفی نہیں کرتے، الفاسق الملی، اس فاسق سے، فاسق اس کو کہتے ہیں، فاسق فسق سے ہے، فسق جو اللہ کی اطاعت سے باہر نکل جائے۔ پھر فاسق دو طرح کے ہیں، کافر کو بھی فاسق کہتے ہیں، تو یہ ہوا بڑا فاسق، اس کا فسق ہوا فسق اکبر، اور ایک ہے اللہ کی اطاعت سے نکلنا، ان کے گناہ کرنا، نماز نہ پڑھنا یا شراب پی لینا، رمضان کے جان بوجھ کے روزے نہ رکھنا یا سود لینا، تو یہ کیا ہوگا؟ فاسق، اس کو کیا کہیں گے؟ لیکن یہ کون سا فاسق ہے؟ یہ گنہگار فاسق ہے، ایک ہوتا ہے کافر فاسق۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، جنہوں نے فسق کیا ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، وہاں پہ مراد کافر ہے، سورہ سجدہ میں۔ اور یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اگر تمہارے پاس اے ایمان والوں کوئی فاسق آدمی کوئی بات لے کر آئے تو بات پہ فوراً یقین نہ کرو بلکہ تحقیق کرو۔ یہاں فاسق سے مراد ہے وہ جس کے پاس فسق اصغر ہے، ان کے کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرنے والا۔ تو ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ اہل سنت، اہل الحدیث یہ نفی نہیں کرتے اس فاسق سے الملیہ، جو ملت اسلام پہ ہو، دین کے اوپر ہو مسلمان۔ الملی سے مراد کیا ہے؟ مسلمان، کلمہ پڑھتا ہے لیکن کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرتا ہے، تو اہل سنت نفی نہیں کرتے اس فاسق سے الملیہ جو کلمہ پڑھنے والا ہو۔ نفی کس چیز کی نہیں کرتے؟ الاسلام، اسلام کی بالکلیہ، کلی طور پہ، مکمل طور پہ، یعنی کہ یہ نہیں کہتے کہ جناب یہ کافر ہو گیا۔ کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرنے والے کے بارے میں اہل سنت، اہل الحدیث یہ نہیں کہتے کہ کیا ہو گیا؟ کافر ہو گیا۔ ولا یخلدونہ فی النار، اور نہ وہ اس کو جہنم کی آگ میں ہمیشہ رہنے والا قرار دیتے ہیں۔ کما تقول المعتزلہ، جیسا کہ معتزلہ کہتے ہیں۔ معتزلہ کیا کہتے ہیں جی؟ میں ابھی بتایا تھوڑی دیر پہلے آپ لوگوں کو میں نے، معتزلہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا، لیکن ہم اس کو کافر نہیں کہتے، مسلمان بھی نہیں کہتے۔ تو اس کا مطلب ہے اسلام کی پھر نفی تو کر دی نا، کہ نہ فاسق ہے، نہ مومن ہے، نہ کافر، کہتے ہیں نہ مومن ہے نہ کافر، تو اسلام کی نفی کر دی انہوں نے، ہم نہیں کرتے۔ کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرنے والے سے ہم اسلام اور ایمان کی نفی نہیں کرتے۔
بل الفاسق يدخل في اسم الایمان كما في قوله فتحرير رقبة مؤمنة، بلکہ فاسق جو ہے وہ داخل ہوگا ایمان کے لفظ میں. کس میں؟ ایمان کے لفظ میں، جیسا کہ اللہ کے اس فرمان میں ہے فتحرير رقبة مؤمنة. یہ سورہ نساء ہے، آیت نمبر 92. میں ابھی اس کے بارے میں تھوڑی سی تفصیل آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ آپ بات کو سمجھ سکیں. اللہ تعالیٰ اس آیت میں کہہ رہے ہیں کہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ دوسرے مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرے. البتہ یہ ممکن ہے کہ غلطی سے ایسا ہو جائے، یہ ممکن ہے، کبھی ہو سکتا ہے. غلطی سے قتل ہو گیا تو اب کیا کرنا ہوگا؟ اللہ نے کہا فتحریر رقبۃ مؤمنہ، ایک مومن غلام کو آزاد کرنا ہوگا اور دیت دینی ہوگی قتل ہونے والے کے وارثوں کو. 100 اونٹ دیں گے آپ، 100 اونٹ کی قیمت آپ کہہ لیں 5 کروڑ روپیہ مثال کے طور پہ وہ دیں گے آپ. لیکن ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ایک غلام آزاد کر لیں کہ غلام کون ہو؟ مسلمان ہو. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. اللہ کہہ رہے فتحریر رقبۃ مؤمنہ. یہاں مومن سے مراد کون سا مومن ہے؟ وہ مومن جو اللہ کے نبی اسلام کی طرح پکے ایمان والا ہو، ابو بکر صدیق کی طرح مضبوط ایمان والا ہو، یا ایسا مومن بھی ہو سکتا ہے جس سے گناہ ہوتے ہیں، فاسق بھی ہے. کیوں جی؟ کیسے غلام کو آزاد کرنا ہے؟ اللہ نے کہا کوئی بھی مومن غلام، کوئی بھی. تو اس سے پتا چلا کہ یہاں پہ ایمان کا لفظ بولا گیا ہے اس آدمی کے اوپر جو کلمہ پڑھتا ہے، چاہے وہ ایمان کے لحاظ سے بہت مضبوط ہو، چاہے اس کا ایمان کمزور ہو، چاہے وہ گناہ کرنے والا ہو، فسق کرنے والا ہو، شراب پینے والا ہو، زنا کرنے والا ہو، جو بھی ہو. تو یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ فاسق بھی داخل ہے اس لفظ میں. رقبۃ مؤمنہ، مومن غلام میں کون داخل ہے؟ فاسق بھی، کبیرہ گناہ کرنے والا بھی داخل ہے اس میں. وقد لا يدخل في اسم الایمان المطلق، اور کبھی یہ داخل نہیں ہوتا. یہ کون؟ ہاں جی، فاسق. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. اور کبھی یہ داخل نہیں ہوتا فی اسم الایمان المطلق، ایمان مطلق کے لفظ میں. مراد یہ ہے کہ ایمان کامل. جب تذکرہ ہوگا، میری بات دھیان سے سنیے گا، جب تذکرہ ہو رہا ہوگا مومنوں کا تو اس میں فاسق مومن بھی داخل ہوں گے. مثال کے طور پہ حکومت اعلان کرتی ہے کہ ہر مومن بندے کو 10,000 روپیہ دیا جائے، تو شراب پینے والوں کو ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ ملے گا، ان کو بھی ملے گا. لیکن اگر حکومت یہ اعلان کرے کہ 10,000 روپیہ ان کو دینا ہے جو کامل ایمان والے ہیں. کون سے ایمان والے؟ تو کیا شراب پینے والے کو ملے گا پھر 10,000 روپیہ؟ نہیں ملے گا. جوا کھیلنے والے کو نہیں ملے گا، سود لینے والے کو نہیں ملے گا. یہ یہاں پہ میرے تیمیہ کہہ رہے ہیں، دھیان سے آپ ساتھ رہے. کہتے ہیں کہ بل الفاسق، بلکہ فاسق آدمی یدخل داخل ہے فی اسم الایمان، ایمان کے لفظ میں. جیسا کہ اللہ نے کہا فتحریر رقبۃ مؤمنہ، کہ ایک مومن غلام کو آزاد کرنا ہے. وقد لا يدخل في اسم الایمان المطلق، اور یہ داخل نہیں ہوگا یہ فاسق ایمان کامل کے لفظ میں. کون سے لفظ میں؟ ایمان کامل کے لفظ میں. جیسا کہ اللہ نے کہا، اب یہ دھیان سے سنیے گا آپ، انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا وعلى ربهم يتوکلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون اولئك هم المؤمنون حقا. اللہ کہہ لیں مومن صرف اور صرف وہ لوگ ہیں
کہ جن کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل دہل جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں، اور جب ان کے سامنے اللہ کی آیتوں کی تلاوت کی جائے تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور اپنے رب پہ وہ توکل کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے ہیں۔ تو میں اولئک هم المؤمنون حقا، یہ ہے مومن، پکے سچے مومن، صحیح معنوں میں مومن تو یہ ہے۔ آپ بتائیے اس ایت میں کیا فاسق داخل ہے ایمان کے لفظ میں؟ کیوں جی بولیے؟ نہیں داخل، کیونکہ یہاں بات ہو رہی ہے ان ایمان والوں کی جو صحیح معنوں میں مومن ہے۔ یہاں پہ اعلیٰ ایمان کی بات ہو رہی، کامل ایمان کی بات ہو رہی ہے، تو کامل ایمان کا جب تذکرہ آئے گا تو اس میں فاسق داخل نہیں ہوگا، اور جب عام ایمان کا لفظ آئے گا اس میں وہ بھی داخل ہوگا۔ جب ہم نے یہ آیت پڑھی تھی کہ جو غلطی سے قتل کر بیٹھے وہ ایک مومن غلام کو آزاد کرے تو اس میں فاسق بھی داخل ہے۔ اگر آپ فاسق غلام کو پکڑ کے آزاد کر دیتے ہیں تو آپ نے آیت پہ عمل کر لیا، آپ کا حق ادا ہو گیا۔ دوسری طرف جب یہاں پہ تعریفیں ہو رہی ہیں کہ ایمان والے تو وہ ہیں جن کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور ان پہ اللہ کے آیتوں کی تلاوت کی جائے تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، اور وہ صرف رب پہ توکل کرتے ہیں، اور وہ نماز قائم کرتے ہیں، اللہ کے دیے میں خرچ کرتے ہیں۔ فرمایا اولئک المؤمنون حقا، یہ ہے صحیح معنوں میں مومن، یہاں پہ فاسق داخل نہیں ہوگا۔ ہم نے ابھی پہلی دلیل پڑھ لی ہے اس بات کی کہ جب ایمان کامل کا تذکرہ ہوگا، ایمان المطلق ان کے کامل ایمان کا تذکرہ ہوگا تو اس لفظ میں یہ فاسق داخل نہیں ہوگا۔ پہلی دلیل ہم نے پڑھی ہے قرآن سے، سورہ انفال سے، آیت نمبر 2 سے لے کے 4 تک، 2 سے لے کے 4 تک۔ اب ہم پڑھنے لگے ہیں دلیل حدیث سے، وقولہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جیسا کہ فرمان ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کہ لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن ولا یسرق السارق حین یسرق وہو مؤمن ولا یشرب الخمر حین یشرب وہو مؤمن ولا ينتهب لهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں زنا کرنے والا جب زنا کرتا ہے تب وہ مومن نہیں ہوتا۔ کیا نہیں ہوتا؟ تو کیا کافر ہو جاتا ہے؟ ہاں، کامل مومن نہیں ہوتا۔ دوسرا وہ مطلب بھی ہے جو آپ بتا رہے ہیں۔ تو یہاں پہ پھر تذکرہ ہو رہا ہے کون سے ایمان کا؟ ایمان المطلق کا، کامل ایمان کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ تو کامل ایمان میں شراب پینے والا، زنا کرنے والا داخل نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں، پھر سن لیں کہ لا یزنی زانی نہ یزنی، زنا کرنے والا جب زنا کرتا ہے، نہیں زنا کرنے والا زنا کرتا، جب زنا کرتا ہے اس حال میں کہ مومن ہو، تب وہ مومن نہیں ہوتا۔ مراد کیا ہے؟ کامل ایمان والا نہیں ہوتا۔ اور چوری کرنے والا نہیں چوری کرتا جب چوری کرتا ہے اس حال میں کہ مومن ہو، یہ کہ جب چوری کرنے والا چوری کرتا ہے تب وہ کامل ایمان والا نہیں ہوتا۔ اور شراب پینے والا جب شراب پیتا ہے تب وہ کامل مومن نہیں ہوتا۔ ولا ينتهب لهبة ذات شرف، اور نہیں لوٹتا، لوٹنے والا نہیں لوٹتا، نہبتن کوئی مال، ذات شرف جو اہمیت والا ہو، قدر و قیمت والا ہو، یرفع الناس الیہ فی ابصارہم، ایسا وہ مال ہو کہ لوگ اس کی طرف اپنی نگاہیں اٹھائیں۔ تو جب وہ اس مال کو لوٹتا ہے تب یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ کامل ایمان والا ہو۔ یہ آخری جملے کی تھوڑی سی وضاحت کرنی پڑے گی، باقی تو واضح ہے کہ زنا کرنے والا جب زنا کرتا ہے تب وہ کامل ایمان والا نہیں ہوتا۔ ممکن ہے بعد میں ہو جائے، زنا کے بعد توبہ کرے، اللہ کے سامنے روئے، معافیاں مانگے، تو اس کا ایمان ہو سکتا ہے مضبوط ہو چکا ہو۔
لیکن جب بدکاری کرتا ہے تب وہ کامل ایمان والا نہیں ہوتا. چوری کرنے والا جب چوری کرتا ہے تب وہ کامل ایمان والا نہیں ہوتا. شراب پینے والا جب شراب پیتا ہے تب وہ کامل ایمان والا نہیں ہوتا. اور جو لوگوں کا مال لوٹے, ڈاکہ ڈالے, اور مال ایسا ہو جس کی اہمیت ہو, لوگ نگاہیں اٹھا کے دیکھے کون لے کے جا رہا ہے یہ مال, تو ایسی لوٹ مار کرنے والا جب لوٹ مار کرتا ہے تب مومن نہیں ہوتا, ان کے کامل ایمان والا نہیں ہوتا. ہلکی پھلکی لوٹ مار کیا ہے؟ مثال کے طور پہ کسی نے آپ کی مسواک اٹھا لی, تو کیا کہیں گے اس نے کبیرہ گناہ کا ارتکاب کیا ہے؟ غلطی اس نے کی ہے, لیکن یہ اتنی بڑی غلطی نہیں ہے جتنی بڑی غلطی یہ ہے جس کا تذکرہ حدیث میں ہو رہا ہے. یہ حدیث بھی ہم نے پڑھی ہے, اس کو امام بخاری نے روایت کیا اور امام مسلم دونوں نے روایت کی ہے. اس حدیث سے پتہ چلا کہ فاسق جو ہے وہ ایمان المطلق میں ان کے کامل ایمان کے لفظ میں داخل نہیں ہے. وَنَقُولُ, اور ہم کہیں گے, یعنی کہ ایسے آدمی کے بارے میں ہم کیا کہیں گے, ہمارا کیا موقف ہوگا؟ تو ابن تیمیہ ہم لوگ کہتے ہیں, ہم کہیں گے ہوا مؤمن ناقص الایمان, یہ مومن ہے لیکن ناقص ایمان والا ہے, ایمان اس کا مضبوط نہیں ہے. او مؤمن بایمانہ فاسق بکبیرتہ, یا ہم کہیں گے یہ اپنے ایمان کے اعتبار سے مومن ہے اور اپنے کبیرہ گناہ کے اعتبار سے کیا ہے؟ فاسق ہے. فلا یعطى الاسم المطلق, چنانچہ اسے اسم مطلق نہیں دیا جائے گا, یعنی کہ کامل ایمان کا لفظ اس کے اوپر استعمال نہیں کیا جائے گا. ولا یسلب مطلق الاسم, اور اس سے لفظ ایمان کی نفی نہیں کی جائے گی. یہ نہیں کہا جائے گا کہ بالکل ہی مومن نہیں ہے, لیکن یہ کہا جائے گا کہ ہم اس کو کامل ایمان والا نہیں کہہ سکتے. کیا کہیں گے کہ مومن ہے ناقص الایمان, مومن ہے لیکن کمزور ایمان والا. یہ مومن ہے اپنے ایمان کی وجہ سے اور فاسق ہے کبیرہ گناہ کی وجہ سے. آپ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا کلام اپنے اختتام کو پہنچا, لیکن یہاں پہ ایک آدھ آیت کے اوپر غور کریں آپ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سورہ ممتحنہ میں, یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء, میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ. تو اللہ نے یہاں پہ ایمان والے قرار دیا ہے, حالانکہ جس نے یہ کام کیا تھا, مسلمانوں کی جاسوسی کی تھی, مسلمانوں کی خبر کافروں کو پہنچائی تھی, اس نے کبیرہ گناہ کا ارتکاب کیا تھا, اس نے فسق کا ارتکاب کیا تھا. لیکن اللہ نے پھر بھی کیا کہا ہے؟ ایمان والو, اے ایمان والو, تم میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ان کو لفظ ایمان سے مخاطب کیا, اے ایمان والو, جبکہ گناہ موجود تھا, اور وہ کیا تھا؟ کافروں سے دلی دوستی لگانا. اس کے باوجود کیا کہا گیا؟ اس کے باوجود کہا گیا اے ایمان والو, تم اپنے اور میرے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ. یہاں پہ ایک اور حدیث آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا, جس کو ابو ذر روایت کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بخاری شریف میں آئی ہے, اور اس کا نمبر ہے 1237 1237. اس میں فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام, من مات من امتی لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ, میری امت میں سے جو بھی فوت ہوا اس حال میں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرتا ہو, وہ جنت میں جائے گا. کہاں جائے گا؟ ابو ذر غفاری کہتے ہیں, میں نے کہا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ, اللہ کے ساتھ چاہے وہ زنا کرتا ہو, چاہے وہ چوریاں کرتا ہو. فرمایا ہاں, اگرچہ وہ زنا کرتا ہو, اگرچہ چوری کرتا ہو, وہ بالآخر کہاں جائے گا؟ جنت میں جائے گا. شرط یہ ہے کہ اس نے شرک نہ کیا ہو, شرط یہ ہے کہ اس کا عقیدہ ٹھیک ہو. تو اس حدیث سے کیا پتا چلا پھر, جو بھی ہم نے پڑھی ہے, کہ کیا بدکاری کرنے والا, چوری کرنے والا کافر ہے کہ مسلمان ہے؟
مسلمان ہے اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ اگر شرک نہیں کیا تو بالآخر جنت میں جائے گا۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا درس، اور آج کے درس کے لحاظ سے آخر میں یہ بات بتانا چاہوں گا کہ اس معاملے میں ہماری مخالفت کرنے والے کون کون لوگ ہیں۔ نمبر 1 مرجئہ، جن کا عقیدہ یہ ہے کہ ہر مومن کامل ایمان والا ہے۔ یہ عقیدہ کیا ہے؟ غلط ہے۔ ہر مومن کامل ایمان والا نہیں ہوتا، عام طور پہ لوگ کمزور ایمان والے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ ہے خوارج، اور یہ کیا کہتے ہیں کہ کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرنے والا کیا ہے؟ کافر۔ تیسرے نمبر پہ ہے معتزلہ، جن کا موقف یہ ہے کہ کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرنے والا کیا ہے؟ دو چیزوں کے درمیان میں ہے، کفر اور اسلام کے بیچ میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان اور ایمانیات کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور اس کتاب سے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں فائدہ اٹھانے کی توفیق بخشے، اور ہر طرح کی اخطاء سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے۔ ایمان، اسلام، توحید کے اوپر اللہ تعالیٰ موت عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔